السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب النظر الی المخطوبہ ببیان الاورات کی فصل ثانی کی کچھ احادیث پڑھیں گے۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے۔ المرأہ عورتن کا مطلب پردے کی چیز جس کا چھپایا جانا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ نکلتی ہے، یعنی گھر سے جب وہ نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ استشرفها یعنی شیطان اسے لوگوں کے دلوں میں مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور اس بنیاد پر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو گھروں سے بہت کم نکلنا چاہیے اور وہ گھروں میں رہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے مردوں کے لیے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور اسی طرح سے وہ فتنے میں پڑ جایا کرتے۔ اسی طرح سے عورت کے بھی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت شیطان اس کو مزین بنا کر لوگوں کے دلوں میں پیش کرتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع نظرۃ النظر فإن لك الأولى وليست الآخرة۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، کہ تم نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ۔ لا تتبع یعنی تو نظر کے پیچھے نظر کو نہ لگاؤ، یعنی بار بار نہ دیکھو۔ یعنی کوئی عورت ہے سامنے، مطلب یہ ہے کہ عورت اگر کوئی جا رہی ہے تو اسے بار بار نہ دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، کیونکہ یہ پہلی نظر جو ہے یہ تمہاری ہے کا مطلب یہ ہے یعنی اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہونے والا ہے، تمہارا کوئی پکڑ نہیں ہے اس پر، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی عورت راستے میں جا رہی ہے یا اسی طرح سے اجنبیہ ہے تو نظر پڑ جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، کہ تمہارے لیے پہلی ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، دوسری تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی اس کا پھر تمہیں مواخذہ ہوگا، اس کی بنیاد پر تمہیں سزا ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا، لیکن یہ حکم تمام امت کے لیے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ کہتے ہیں رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ عورت کو دیکھنا، نظر اٹھا کر بار بار دیکھنا، یہ مرد کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح سے اس سے پہلے روایات میں بھی معلوم ہوا کہ عورت پردے کی چیز ہے، لہذا اسے پردے ہی میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد
دوسری حدیث ہے وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا زوج احدکم عبدہ امتہ فلا ينظرن الى عورها وفی روایت فلا ينظرن الى ما دون السرۃ وفوق الرکبۃ۔ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ شعیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں یاد رہے عمرو بن شعیب، یہ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، یعنی ان کا پورا نام جو ہے وہ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ محمد کا انتقال شعیب کے بچپنے میں ہو گیا تھا، لہذا اگر یہ مانا جائے کہ جدہی میں ضمیر عمرو کی جانب جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ محمد سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد کو چونکہ ان کے بیٹے شعیب نے بچپنے میں پایا ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہو جائے گی اس اعتبار سے۔ اور اگر جدہی میں ضمیر یہ شعیب کی جانب کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایسی صورت میں یہ روایت متصل ہوگی۔ اور یہی صحیح بات ہے کہ جدہی میں جو ضمیر ہے یہ حضرت شعیب کی جانب جا رہی ہے، یعنی عمرو بن شعیب یہ اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور شعیب اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا اذا زوج احدکم عبدہ امتہ، کہ جب کوئی آدمی اپنے غلام کا نکاح شادی اپنی لونڈی سے کرا دے، یعنی جب کوئی آدمی اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کرا دے فلا ينظرن الى عورتها، تو وہ ہرگز اس کے پردے کی چیز کو نہ دیکھے، یعنی اس لونڈی کی پردے کی جو چیزیں ہیں اس کو نہ دیکھے، ہرگز ان کو نہ دیکھے۔ وہ فی روایت، اور ایک دوسری روایت میں فلا ينظرن الى ما دون السرۃ وفوق الرکبۃ، کہ وہ ہرگز نہ دیکھے جو ناف کے نیچے ہے، سرہ کے نیچے ہے اور گھٹنے کے اوپر ہے، یعنی جو پردے کی چیزیں ہیں ان کو ہرگز نہ دیکھے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس لونڈی ہے تو لونڈی سے ہم مستری کرنا یہ مردوں کے لیے جائز اور درست ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو حلال کیا ہے اپنے آقاؤں کے لیے۔ لیکن اگر لونڈی کسی غلام سے نکاح کر لیتی ہے یا کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو ایسی صورت میں آقا کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، یعنی آقا اب اس سے ہم مستری نہیں کر سکتا ہے، اس سے دوسری جو خدمات ہیں، مان لیجئے پانی منگانا ہے یا اور جو دوسری اس طرح کی خدمات ہیں، برتن صاف کرانا ہے، جھاڑو لگوانا ہے، یا اسی طرح سے اور جو دوسری چیزیں ہیں خدمات کی، وہ اس سے لی جا سکتی ہیں، البتہ اس سے بے پردگی کا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، یا اسی طرح سے وہ پردے کی چیز ہو گئی اب اور پردے میں ہی رہے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلام سے اپنی لونڈی کا نکاح کر دیتا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی وہ اس سے مستری نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ اب دوسرے کے نکاح میں ہے اور وہ ایک اجنبیہ کی طرح سے ہو گئی اس آقا کے لیے، اب وہ اس سے ہم مستری نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اس کے پردے کی چیزیں ہیں، خاص طور سے ناف کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ، تو یہاں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لونڈی کا جو پردے کا حصہ ہے وہ ناف کے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں یاد رہے کہ چونکہ آقا کے لیے مستری کرنا جائز ہوتا تھا
جب لونڈی اور غلاموں کے رکھنے کا رواج تھا، قرآن نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اسلامی شریعت میں یہ جائز ہے۔ البتہ اگر وہ کسی کے نکاح میں پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جائز نہیں ہوگی، جیسا کہ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، وہ عن جرحد تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما علمت ان الفخذ عورت۔ حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الفخذ عورت، کیا تمہیں معلوم نہیں فخذہ یعنی ران پردے کی چیز ہے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، اس کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ ران یہ پردے کی چیز ہے، اس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ اصل میں مرد کے لیے بات ہو رہی ہے، مرد کی ران پردے کی چیز ہے، یہ روایت اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اسی مفہوم کی، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ یا علی، اے علی، لا تبرز فخذہ کا، کہ اے علی تم اپنی ران کو ظاہر نہ کرو۔ اب رضا یبرز، ابراز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اے علی تم اپنی ران کو ظاہر نہ کرو، یعنی اسے کھولو مت۔ ولا تنظر الی فخذ حیۃ ولا میت، اور نہ ہی کسی زندہ یا مردہ کی ران کو دیکھو، نہ ہی کسی زندہ یا مردہ کی ران کو دیکھو۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ، اس کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت اس کے تعلق سے اس میں ایک راوی ہے حبیب بن ابی ثابت، یہ مدلس راوی ہیں اور ان کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں ایک راوی عمرو بن خالد الواسطی ہے اور یہ متروک ہے اور اس پر جھوٹ کی تہمت بھی ہے، تو اس اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک تو مدلس راوی ہے، مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اس میں ایک اور راوی یہ عمرو بن خالد الواسطی ہے، یہ متروک راوی ہے، تو بہرحال یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث وعن محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معمر وفخذاہ مکشوفتان فقال یا معمر غطی فخذیک فإن الفخذین عورت۔ رواہ فی شرح سنہ، حضرت محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، فخذا و فخذاہ مکشوفتان، اور ان کی دونوں رانیں کھلی ہوئی تھیں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معمر، اے معمر، غطی، چھپاؤ، ڈھک لو۔ یہ فعل امر ہے، آپ نے حکم دیا غطی فخذی کا، اپنی دونوں رانوں کو ڈھک لو۔ فإن الفخذین عورت، کیونکہ رانے یہ پردے کی چیز ہے، عورتن یعنی پردے کی چیز ہے۔ رواہ فی شرح سنہ، اس کو امام بغوی نے شرح سنہ میں روایت کیا ہے، یعنی اپنی سند سے اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ روایت اس کے تعلق سے حافظ زبیر علی زئی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن کے درجے کی ہے، حسن روایت ہے یہ، اور اس کو امام بغوی نے اپنی سند سے شرح سنہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ روایت یا اسی طرح سے اوپر والی روایات، ان تمام روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ران پردے کی چیز ہے، اس کا چھپانا یہ مرد کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اس تعلق سے روایات بہت زیادہ ہیں۔
جیسا کہ ابھی کئی روایات اس مفہوم کی گزری، اور اسی امام طحاوی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس تعلق سے روایات جو ہیں وہ متواتر ہیں۔ بہرحال روایات بہت زیادہ ہیں، کچھ روایات اس میں کلام بھی ہے جیسا کہ اس کا ذکر ہوا، اور بعض حسن درجے کی ہیں، اور یہاں بھی جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا تو اس میں کچھ حسن درجے کی روایات موجود ہیں۔ تو ان روایات کی بنیاد پر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ران پردہ کی چیز ہے اور اسے چھپانا چاہیے، ران پردے کی چیز ہے اور اسے چھپانا چاہیے، اور اسی کی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ البتہ بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ یہ مشہور روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آئے تو آپ نے اپنی ران کو چھپا لیا، یعنی اس پہ تہمت وغیرہ جو ہے ڈال لیا۔ حضرت امہات المومنین میں سے جو وہاں موجود تھی، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، اور ان لوگوں کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، لیکن آپ نے اپنی رانوں کو نہیں چھپایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی رانوں کو چھپا لیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ کیوں نہ میں اس آدمی سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ ران پردے کی چیز نہیں ہے، یعنی اس کا چھپانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء ران کو پردے میں مانتے ہیں کہ یہ پردے کی چیز ہے ان روایات کی بنیاد پر، اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ران پردے کی چیز نہیں ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، اور بہتر اس میں یہی ہے کہ آدمی ران کو چھپا کر ہی رکھے، اور لازم اور ضروری بھی نہیں ہے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ ران کو چھپا کر ہی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکم والتعرق فإن معاکم لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم واکرموہم، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والتعریہ، کہ تم اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچاؤ، ننگے ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اپنے بچو، ننگے ہونے سے بچو۔ فإن معکم من لا یفارقکم، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے۔ کون ہے؟ یعنی یہ فرشتے جو تم سے جدا نہیں ہوتے، کرامن کاتبین، ہر وقت جو لکھتے رہتے ہیں اعمال حسنہ، یا اسی طرح سے سیاح، مرد جو بھی یا انسان جو بھی کرتا ہے ان تمام کو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ وہ ہیں تمہارے ساتھ جو تم سے جدا نہیں ہوتے ہیں، الا عند الغائط، مگر حاجت کے وقت، غائط مطلب پخانہ یا پیشاب وغیرہ کہتے ہیں، تو قضاء حاجت کے وقت، یعنی اس وقت وہ جدا ہوتے ہیں جب آدمی بیت الخلا جاتا ہے۔ وحین یفضی الرجل الی اہلہ، اور جب آدمی اپنی اہلیہ سے تعلق قائم کرتا ہے، یعنی اس سے مستری وغیرہ کرتا ہے، تو اس وقت وہ جدا ہوتے ہیں۔ یعنی دو یہ اوقات ہیں جس وقت فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے، قضاء حاجت کا وقت ہے، یا اسی طرح سے جب آدمی اپنی حاجت اور ضرورت کو اپنی بیوی سے پورا کرتا ہے تو اس وقت یہ فرشتے جدا ہو جایا کرتے ہیں۔ فاستحیوہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے شرم کرو، واکرموہم، اور تم ان کی عزت کرو۔
یعنی ان کی عزت کرو اور ان سے شرم کرو۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے لیث بن ابی سلیم، یہ ضعیف راوی ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو ننگے رہنا جو ہے یہ صحیح اور درست نہیں ہے، اور اس مفہوم کی بہت ساری روایات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ننگا رہنا انسان کے لیے یہ بہرحال پسندیدہ نہیں، اچھا نہیں، اور ننگے رہنے سے خاص طور سے ان لوگوں سے جو فرشتے ہیں ان سے تو انسان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے اور ان سے شرم کرنا چاہیے۔ یہ چند احادیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔